الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی سورت کا نام ہے مائدہ، اور مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان، خوان. اس میں ذکر ہے آسمان سے دسترخوان کے اترنے کا، جو معجزہ تھا سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا. اس کا تذکرہ آگے آیتوں میں آئے گا. اسی مناسبت سے اس کا نام ہے مائدہ، اور یہ سورت پاک ہے مدنیہ. اور مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ کیا ہے مدنی؟ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تینوں صورتوں میں یہ مطلب بتایا گیا، مگر یاد آج تک نہیں ہوا. یہ کیسا درس ہے، یہ کیسا سبق ہے؟ ابھی بھی یاد نہیں ہوا ہے. مدنی کسے کہتے ہیں اور مکی کسے کہتے ہیں؟ پھر وہی کہہ رہے ہیں. اور کسی کو معلوم ہے؟ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، اور باقی لوگوں کو نہیں یاد ہے. 5 آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے ہجرت کا جو سفر ہے، اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، وہ ہیں مکی. اور آپ کے سفر ہجرت کے بعد جو صورتیں، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہیں، اگرچہ وہ مدینے میں نازل نہ ہوئی ہوں. اگرچہ وہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی مگر پھر بھی وہ مدنی ہیں. کیوں مدنی ہیں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل. جیسے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں
جو سن 10 ہجری میں ہوا، اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور کہاں نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ اور میدان عرفات کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عرفات کا میدان جہاں حج ہوتا ہے، وہ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ مکے میں ہوتا ہے۔ تو یہ مکے میں نازل ہوئی، میدان عرفات میں نازل ہوئی، مگر پھر بھی ہے یہ مدنی۔ کیوں مدنی ہے؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ سفر ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں میں سے ہے، بلکہ مدنی صورتوں میں بھی آخری صورتوں میں سے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جو سورت کی شکل میں نازل ہوئی، پوری سورت۔ ورنہ نازل تو پہلے ہوئی سورہ اقرا کی آیتیں، 5 آیتیں، لیکن پوری سورت کی شکل میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح آخری سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور اپنی مبارک اونٹنی عذبہ پر سوار تھے، اور وحی نازل ہونے لگی۔ تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا وزن بہت ہوتا تھا۔ اللہ کہتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر ہم آپ پر بہت وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ تو جبریل علیہ السلام بیچ میں واسطہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطہ ہیں، آپ کا دل بیچ میں واسطہ ہے، تو ہم لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا، ورنہ یہ ہے بڑا وزنی کلام۔ اتنا وزن تھا کہ اونٹنی جس کو کہا جاتا ہے سفینۃ البر، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، جہاز، اور اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ البر، خشکی کا جہاز۔ اور اس کو جہاز میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سامان لادا جا سکتا ہے نا، بہت سامان آ جاتا ہے اس کے اوپر، پورا کا پورے قافلے کا سامان، گھر کا سامان اونٹ پہ لاد لیا کرتے تھے عرب لوگ، اس لیے اس کو کہتے ہیں سفینۃ البر، یعنی خشکی کا جہاز۔ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا سامان اٹھا لیتا ہے، مگر اس کے باوجود وحی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ اونٹنی اپنے گردن کو ڈال دیتی تھی زمین پر بوجھ کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر محدثین لکھتے ہیں حج ہی کا سفر تھا، اور حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا کیے جانے کے بعد مکے میں کئی حج کیے آپ نے، لیکن حج جب فرض ہوا وہ مدینے جانے کے بعد۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کتنے؟ کون کون؟ اور 4 تو ہو گئے، 5واں کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان کون کون سے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے پہلا رکن۔ اس کے بعد 4 رکن اور ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں ترتیب ہے، ایک دم سے یہ 4 5 فرض نہیں ہوئے،
سب سے پہلے توحید فرض، ایمان لانا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو رکن فرض ہوا وہ ہے نماز، اور نماز کہاں فرض ہوئی؟ مکے میں، اس لیے کہ نماز فرض ہوئی معراج کی رات میں، اور معراج کا واقعہ مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوا جو چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آپ بتا ہی نہیں رہے، رجب۔ تو اسی مہینے میں تاریخ جو لوگوں نے طے کر رکھی ہے، مگر یہ یقینی تاریخ نہیں، 27 رجب، اور بھی اقوال ہیں اور مہینے میں بھی معراج ہوئی، لیکن مشہور یہی ہے۔ تو معراج کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں اس امت پر فرض فرمائیں، اور کتنی فرض کی تھی؟ 50 وقت کی۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تخفیف ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے، موسیٰ علیہ السلام بھی امت کے خیر خواہ ہیں کہ میری امت زیادہ طاقتور تھی، وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت تو کمزور ہے، آپ کم کرائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی خوشی لے کے آ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو بھاری ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے نماز بھاری نہیں تھی، بلکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور آنکھوں میں جب ٹھنڈک پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا آرام ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا ذریعہ۔ جب آپ نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ حضرت بلال سے کہتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان کہو، پھر ہم نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے ہمیں راحت ہو۔ نماز میں راحت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز میں، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اور معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج تو اللہ کے رسول کو ہوئی ہے، اور نماز تمام ایمان والوں کی معراج۔ اس لیے کہ معراج میں جو کچھ ہوا تھا نماز میں وہی ہوتا ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رب العرش سے باتیں ہوئی تھیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف، جو وحی بھیجی، جو گفتگو ہوئی، قرآن کہتا ہے۔ تو نماز میں، معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے باتیں ہوئی تھیں۔ اور ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ ہونے کے باوجود، فرشی ہونے کے باوجود، صاحب عرش اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتا ہے۔ العبد اذا صلی یناجی بربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کے معنی کیا ہیں؟ مناجات کے معنی کیا ہیں؟ کان میں بات کرنا، کان میں چپکے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں مناجات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زور سے بولیں، چاہے دھیرے سے بولیں، چاہے بالکل نہ بولیں، دل سے بولیں، اللہ سب کو سنتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور کیا باتیں ہوتی ہیں؟ جب وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ باتیں تو ہیں۔ پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اثنا علی عبدی،
میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی۔ یہ 2 ٹکے کا آدمی، اور اس کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کہاں؟ عرش بری پر۔ کاہے کے ذریعے سے؟ کسی چیز سے نہیں، کاہے سے؟ نماز سے۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ گورنر سے بات کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، وزیر اعلیٰ اور دنیا کے حاکموں سے بات کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنے غلاموں کو صاحب عرش سے، عرش و کرسی کے مالک سے بات کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ پھر اس نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بڑائی بیان کی۔ پھر اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں بٹی ہوئی چیز ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی۔ آدھی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ ایاک نعبد، و اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت، یہ اللہ کے لیے ہے۔ بندے کے لیے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ۔ یہ مدد چاہنا یہ اللہ سے دعا ہے، اور دعا کی ضرورت کس کو ہے؟ بندے کو ہے، جو چاہیے وہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ مدد مانگ رہا ہے، مدد ملے گی۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اور ہم مدد کرنے کے لیے تمہاری تیار ہیں۔ اور اللہ جس کی مدد کرے وہ بے یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں کیسے مدد چاہو گے مجھ سے، صبر کرنا، یعنی شریعت کے تقاضوں پر جی نہ چاہنے کے باوجود عمل کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کا مطلب کوئی مر گیا نہ رونا، یہ صبر نہیں۔ پوری شریعت اس میں آ گئی، اللہ کا جو حکم ہے چاہے جی چاہے نہ چاہے اس حکم پر عمل کرنا، اس کا نام ہے صبر، قائم رہنا۔ رونے کا جی ذرا منع کر دیا، نہ رونا، نہیں روئے۔ خوشی منانا، مگر اس میں حد میں رہنا، حد میں رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کے ذریعے سے، اور نماز کے ذریعے سے، اور نماز میں بھی صبر ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ نماز میں صبر ہوتا ہے۔ کاہے سے؟ حرام چیزوں سے تو صبر ہوتا ہی ہے، حلال چیزوں سے بھی نماز میں صبر ہوتا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو صبر کرو، جو چیزیں حلال تھیں ان سے بھی صبر کرو۔ تکبیر تحریمہ ہی کہتے ہی، تحریمہ کے معنی حرام کرنے والی تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہتے ہی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے حلال تھیں، مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ اور یہ حرام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوئی، جب تک نماز میں ہے حرام ہے، اور جہاں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ جو حرام ہوئی تھی حلال ہو گئی۔ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے، چابی سے تالا کھلتا ہے، اس کے بغیر نہیں کھلتا۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا تحریمھا التکبیر، اور اس میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہا اب حرام ہو گئی۔ وتحلیلھا التسلیم، اور اس میں حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے۔ سلام جہاں کیا، کیا کیا چیزیں حرام ہو گئی تھی جو حلال تھی؟ کا بات کرنا، کسی کو سلام کرنا، ہے نا، یہ سب منع ہو گیا اب، جب تک نماز میں ہیں آپ۔
بات کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا سب حرام ہو گیا۔ تو غرضے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ بندہ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کا راستے پہ نہ چلنے دیجئے ہمیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے لعبدی، یہ میرے لیے نہیں، میرے بندے کے لیے ہے سب۔ یہ 3 آیتیں میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے وہ اسے ملے گا۔ تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ معراج ہوتی ہے ایمان والوں کو۔ مگر ہم لوگوں کی معراج بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر رہے ہیں مگر ہمارا دھیان کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ہوش رہتا ہے کب تک؟ جب تک اللہ اکبر نہیں کہتے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا پھر ہوش نہیں، اب کہاں ہے؟ کبھی امین آباد میں ہیں، کبھی گھر میں ہیں، کبھی کاروبار میں ہیں، دنیا کے خیالات، ایک ریل سی چل رہی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ اب ہوش کب آئے گا؟ جب نماز ختم ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جاگ پڑے، ہے نا؟ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، جب تک اللہ اکبر کہا جبھی تک ہوش تھا۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ امام نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری معراج ہے۔ تو اس کو معراج کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر کے اللہ سے کیا کیا تھا؟ براہ راست باتیں کی تھی، اور وہیں نماز فرض ہوئی۔ جب اللہ سے بات کی جائے تو اللہ کیا ہے؟ بندے کا محبوب۔ ہر شخص کو، ہر بندے کو اللہ سے محبت ہے۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں، بندے تو سبھی اللہ کے، وہ تو رب العالمین ہے، اس لیے ہر بندے کو اللہ سے محبت ہے۔ مگر محبت کرنے کے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، اس میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں۔ لیکن محبت سب کو ہے، سب پوجا کر رہے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ ایمان والوں کو پتہ ہے، مگر محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے محبت تو سب کو ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کو ایمان والے ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے۔ کیسے؟ کہلے اس بت کی پوجا کرتے تھے، کام بنا نہیں تو اس کو چھوڑ کے دوسرے بت کے پاس چلے گئے، ہے نا؟ ایمان والے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگا، کام بن گیا تو اللہ کی عبادت، کام بگڑ گیا جب بھی اللہ کی عبادت۔ یہ دروازہ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اسی میں خیر ہوگی، ہے یا نہیں؟ ایمان والا اللہ کا دروازہ چھوڑتا نہیں، اور چھوڑے کیسے؟ وہ جانتا ہے کہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، کوئی اور اگر ہوتا بھئی یہاں سے وہاں چلے جاتے۔ وہ ایک بزرگ تھے، تو تہجد کے وقت آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے، جو چاہے کر لو تم، چاہے جتنا پڑھو تہجد، قبول نہیں۔ تو تم نے سنتے تھے، پڑھتے رہے۔ وہ ایک خادم ان کا نیا نیا آیا، وہ وضو کرا رہا تھا، تو آواز آئی کچھ بھی کر لو قبول نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کچھ سنا آپ نے؟ کہ لے ہاں سنا تو ہے۔ وہ کہہ رہے قبول نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا قبول نہیں تو جان دینے سے فائدہ کیا ہے؟ اتنی محنت کیے جا رہے ہیں آپ، اور ادھر سے روز آواز آ رہی قبول نہیں۔ کہ لے بات تو تم نے صحیح کہی ہے،
مگر کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں، جائیں کہاں ہم؟ کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے، تو غیب سے آواز آئی، سب قبول ہو گئی، اب تک کی جو قبول نہیں تھی وہ سب قبول ہو گئی۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، جائے کہاں بندہ؟ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو جو اللہ سے محبت ہے وہ بڑی پکی ہے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹتے نہیں، کہتے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، نقصان ہو گیا تو کیا کیا جائے، نفع نقصان اس کے قبضے میں، ہم پھر تدبیر کریں گے۔ پھر تدبیر کی لوگوں نے، اس سے پہلے بھی کی، اور آج جو انتخاب ہوا اس میں بھی لوگوں نے تدبیر کی۔ تدبیر کرنے کا شریعت میں حکم ہے، مگر تدبیر پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ آپ نے کہا تھا تدبیر اختیار کرو، ہم نے تدبیر اختیار کر لی جو جائز تدبیریں ہیں، لیکن اس میں کامیابی دینا یہ تو آپ کے قبضے میں ہے، ناکامی دینا آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ جو کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا، ہم بندے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امید یہی، جب تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ سے امید یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس تدبیر پر اچھے اثرات مرتب کرے گا انشاءاللہ۔ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والے کو اللہ سے زیادہ محبت، اور جس سے محبت ہوتی ہے جب آدمی اس سے بات کرتا ہے تو اس سے بات کرنے میں اس کو مزہ تو آتا نہیں ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے نا، بہت مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ لوگ فون پہ بات کرتے ہیں اور پوری رات گزر جاتی، خوش ہی نہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، کون گزرا، باپ گزرا، بھائی گزرا، جاننے والا گزرا، کیا ہوا، کچھ نہیں، مست ہیں مگر ہیں، تھکن کا بھی احساس نہیں۔ کیوں؟ از محبت تلخہا شیریں شود، محبت سے جو کڑوی چیزیں ہوتی، کڑواہٹ، اس میں بھی مٹھاس پیدا ہو جاتی۔ تھکن ہے، تھکن کا احساس نہیں، محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ اندھا کیا ہے شوق نے، کھائی ہو یا کنواں، کچھ سوجھتا نہیں ہے محبت کے سامنے، ہوتا ہے؟ محبت میں کسی نے کہا کئے حرف ہیں؟ 4، اور ہر حرف سے ایک بات کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ میم، محبت، تو میم سے اشارہ ہے مزہ، محبت میں مزہ بہت، اور یہ سچائی ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے ہا کے معنی حیرانی، حیران ہونا مطلب پریشان، بے چینی، محبت ہے تو پھر بے چینی بھی ہے، خفا ہے، کیوں خفا ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتا ہے، یہ بات ہو، پریشان ہے۔ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل بکسے دادن و حیرہ بودن، عشق و محبت کیا چیز ہے؟ دل کسی کے ہاتھ میں دے دینا اور پھر حیران و پریشان ہونا، حیرانی۔ اور پھر تیسرا حرف کیا ہے؟ با، اور با سے اشارہ ہے بدنامی، بدنامی بھی خوب ہو رہی، مگر بدنامی جب ہو رہی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہوتا ہے نا، بدنام ہو رہے مگر بدنامی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حب الشیء یعمی او یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا کر دیتی اور بہرا کر دیتی۔ اندھا ہم نے تو نہیں دیکھا محبت کرنے والے کو اندھے ہو گئے ہوں، اندھا کرنے کا مطلب وہ دیکھ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے مگر نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں،
مگر پھر بھی اس کو سنائی نہیں دے رہا جیسے دنیا کیا کہہ رہی ہے، تو بدنامی بھی ہوتی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا آخری حرف تا، اور تا سے اشارہ تباہی کی طرف۔ محبت میں بڑی تباہیاں ہوتی ہیں، دیکھیں اگر محبت حقیقی ہے تو اس میں تباہی نہیں ہے۔ تو محبوب سے جب بات کی جاتی ہے تو محبوب سے بات مختصر نہیں کی جاتی، لمبی بات کی جاتی ہے۔ محبوب سے بات کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اور بات کو جتنی لمبی ہو جائے اتنا ہی اچھا۔ تو یہ دنیا کے جو محبت ہوتی ہے یہ اس کا حال ہے، اور اللہ سے جو محبت ہوگی اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا پوچھنا تھا؟ جب شکر میں اتنی مٹھاس ہے، جس نے شکر پیدا کی، گنے میں جس نے رس پیدا کیا، خود وہ کتنا میٹھا ہوگا ہے؟ دیکھیے حسن مجازی میں مزہ کیسا ہے، اور بت تو ایسے ہیں خدا جانے خدا کیسا ہے۔ جب اس نے بنایا ہے جن کو، وہ اتنے خوبصورت ہیں، ان سے محبت ہو گئی ہے، جس نے ان کو بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ محبت میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ لیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہی عصایا، خالی اس کا جواب تھا عصا، عصا مانے لاٹھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے ہیا یہ عصایا میری لاٹھی ہے، بات ختم ہو جاتی۔ مگر کہتے اتوکؤ علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ یہ بھی پوچھا تھا اللہ میاں نے، موسیٰ یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ کس کی لاٹھی؟ یہ تو نہیں پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی، یہ میری لاٹھی ہے۔ پھر اتوکؤ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ یہ سب پوچھا تھا اللہ میاں نے، مگر موسیٰ بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے ادب کا مقام ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم نے یہ پوچھا تھا اور تم یہ اتنی لمبی بات شروع کر دی۔ تو کیا کہا؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اے اللہ اس لاٹھی سے میرے اور بھی بہت سارے کام نکلتے اور بہت کام آتی ہے یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنی لمبی بات کی اللہ سے کیوں کی؟ محبت ہے نا، یہ موسیٰ کی محبت ہے۔ اور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو آپ بات کرتے نماز، اس نماز میں آپ کو کیسے تکلیف ہوگی، کیسے پریشانی ہوگی، وہ تو محبوب سے بات ہو رہی ہے، لہذا اس کی وجہ سے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اتنی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کو دن میں اے پیغمبر بہت کام رہتے، مطلب رات بھر نماز پڑھتے تھے آپ، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، لوگوں کو ترس آتا تھا، ہے یا نہیں؟ تو حضور چاہتے تھے دن میں بھی اللہ سے بات کرے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، کیوں؟ محبوب سے بات کرنا، اور محبوب سے بات کرنے میں مزہ۔ اللہ نے کہا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے محبوب آپ کو دن میں اور بھی بہت سارے کام رہتے ہیں، اس لیے کہ رات زیادہ بہتر ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل ہے چادر پہ لپٹنے والے اوڑھنے والے، رات میں قیام کیا کیجئے، رات بھر، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات آرام بھی کر لیا کیجئے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو غرضے کی معراج میں کیا ہوا؟ نماز فرض ہوئی، اور 50 وقت کی فرض ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت للعالمین، سب سے زیادہ رحمت ہے آپ، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ 50 وقت کی ہے میری امت پر
بڑی شاق ہو گئی ہے تو کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ نماز کی حقیقت جانتے تھے کہ نماز ہے کیا، وہ تو راحت کا ذریعہ ہے، وہ تو اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے، لہذا 50 وقت کیا اگر 100 وقت کی ہو جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی، اپنا تجربہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی واپس گئے اللہ کے پاس کم کرانے۔ کس کے لیے واپس گئے؟ اپنے لیے نہیں گئے واپس کرنے، امت کے لیے گئے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی بار گئے۔ تو نماز سب سے پہلے فرض ہوئی، اسلامی ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض، اور دوسرے جو ارکان ہیں روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب زمین پر فرض ہوئے۔ نماز ایک واحد اسلام کا جو رکن ہے، اللہ نے بلا کر کے باقاعدہ عرش اعظم کے اوپر اسے فرض فرمایا، اس کی اہمیت۔ تو پہلا اسلامی رکن نماز، پہلے نماز فرض ہوئی، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ جو مکی صورتیں ہیں ان میں ذکر ہے کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بار بار، پہلے نماز پھر زکوٰۃ۔ اب ہجرت ہو گئی مکے سے مدینے، 13 سال گزر گئے نبی بنے ہوئے آپ، وہی آتی رہی، مگر روزہ ابھی فرض نہیں ہوا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، یہ مکے میں نہیں، یہ مدینے میں فرض ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر جب ہوا تو روزہ فرض ہو چکا تھا، مگر روزہ نہیں رکھا، آپ نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہاں روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ زحمتیں ہوں گی، سفر بھی ہے اور دشمنوں سے مقابلہ بھی ہے، تو روزہ فرض ہوا۔ اب کئے رکن ہو گئے؟ 3۔ توحید کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، کئے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 4 ہو گئے، آخری بچا۔ اب جب آخری بچا، آخری کیا بچا؟ حج۔ تو حج سب سے آخر میں فرض ہوا، اور کب فرض ہوا؟ یہ سن 9 ہجری میں۔ کیا ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ اور وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں، یعنی آپ کی وفات سے 1 سال پہلے حج فرض ہوا۔ حج ہوتا تو تھا پہلے بھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، مکے کے لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے حج کیے، لیکن فرض نہیں تھا وہ۔ فرض کب ہوا؟ 9 ہجری میں، وفات سے 1 سال پہلے۔ مگر جس سال فرض ہوا اس سال آپ نے حج کیا نہیں۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو اکیلے اکیلے نہیں ہوتی، اس میں امام کی ضرورت ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس میں بھی امام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنی مبارک زندگی میں نماز میں بھی ابو بکر صدیق کو امام بنایا، اور حج میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر بنایا۔ 9 ہجری میں حج ہوا، آپ نے امیر حج بنا کر کس کو بھیجا؟ صدیق اکبر کو۔ یہ کاہے کا انتظام ہو رہا ہے؟ یہ کاہے کا انتظام ہو رہا ہے کہ نبی کا سفر آخرت قریب آنے والا ہے، اب دین کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ کی جگہ پر کون کھڑا ہوگا؟ کس کے ماتحت ہو کر یہ امت چلے گی؟ آپ کا نائب کون ہوگا؟ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ صاف صاف حضور نہیں کہہ رہے ہیں، صاف صاف ابھی نہیں کہہ رہے ہیں، عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ جو ولی عہد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، ولی عہد یعنی بادشاہ کے بعد جو بادشاہ بننے والا ہو اس کو ولی عہد، تو جو معاملہ ولی عہد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے وہ معاملات تمام صحابہ میں سے کس کے ساتھ کیے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ کاہے کے لیے؟ یہ سب عقل مند لوگ ہیں، جتنے صحابہ تھے یہ سب کیا تھے؟ عقل مند۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلا کس میں؟ دانشوروں میں، عقل مندوں میں پھیلا۔ امیر غریب کی بات نہیں، جو عقل مند تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور نبیوں کے بعد جو سب سے عقل مند تھا اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عقل مند تھے صحابہ،
اس لیے جب عقل مند لوگ ہوں تو ان سے جب بات کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی؟ عقل مندوں سے جو بات کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی؟ ہندی کی چندی کی جاتی ہے نا، اشاروں میں بات کی جاتی. ان کے لیے اشارے کافی ہوتے تھے، صحابہ کے لیے یہ اشارے کافی ہو گئے. کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. سوال جانشین سرور کونین جب آیا، وہ جس پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر. کون جانشین بنے گا؟ صدیق اکبر. 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں آپ کے حکم سے، آپ کی زندگی میں پڑھا رہے ہیں. تو غرضے کی اسلام کے یہ ارکان ہیں اور یہ اسی طریقے سے فرض ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورت کون سی ہے؟ مدنی ہے اور آخری سورت ہے. کب نازل ہوئی؟ یہ سفر میں. اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹنی پہ اتنا وزن ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکی، آپ نیچے اتر آئے. یہ سفر کون سا تھا؟ محدثین لکھتے ہیں یہ حجۃ الوداع کا سفر تھا. حجۃ الوداع کا مطلب آخری حج، یعنی فرض ہونے کے بعد آخری حج. فرض ہونے کے بعد جو آپ نے حج کیا ہے وہ آپ کا پہلا بھی حج ہے اور وہی آخری، اسی کا نام ہے حجۃ الوداع. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ سورت پاک کب نازل ہوئی ہے؟ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی آخری صورت ہے. حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد صرف 81 دن زندہ رہے. کتنے دن؟ 81 دن. تو اتنی آخری صورت ہے، یہ مدنی اور آخری صورت ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ فتح مکہ میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا. جب بھی یہ صورت کون سی کہلائے گی؟ آخری ہوئی. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، حجۃ الوداع 10 ہجری میں. تو غرضے کی یہ صورت پاک مدنیہ ہے. اس صورت میں 120 آیتیں ہیں. سورہ بقرہ میں 282 آیتیں، سورہ آل عمران میں 200 آیتیں. اس کے بعد سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں بھی 200 کے قریب آیتیں ہیں. لیکن اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 120 آیتیں. کتنی؟ 120 آیتیں. اور اس میں رکوع ہیں 16 رکوع، اور حرف ہیں اس صورت میں 11,933. کتنے؟ 11,933. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہم پوری صورت سنیں، کوئی تلاوت کرے اور سارے لوگ سنیں، تو ہر سننے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 11,933 نیکیاں. اور جو پڑھے گا اس کو، قرات کرے گا، اور سارے سنیں یا کوئی نہ سنے وہ اکیلے قرات کرے یا لاکھوں لوگ سنیں، امام حرم پڑھیں اور لاکھوں لوگ سنیں، تو ہر ایک کو اتنا ثواب ملے گا. اور پڑھنے والے کو کتنا ملے گا؟ 11,09,330. 11,09,330 نیکیاں. کاہے پر؟ خالی سورہ مائدہ کے پڑھ لینے پر اور سننے پر 11,933 نیکیاں. یہ خالی پڑھنے سننے کا ثواب ہے، اور قرآن کی ایک سورت کا ثواب ہے یہ. اور قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کتنی بھائی؟ کتنی ہیں؟ بولنا نہیں. اچھا، قسم کھائی ہے. کتنی ہیں؟ 114 ہے نا. ان صورتوں کے نام بھی سب کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے نا؟ پھر سارے نہیں یاد ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اب تک تو یاد نہیں ہوئے، اب کیا کریں گے؟ ہیں بھائی؟ مشکل نہیں ہے. توجہ نہیں دیتے. قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں،
مگر اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ان صورتوں کے نام یاد کر لیں۔ تو اب تک جو صورتوں کی تفسیر ہوئی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے آپ، انعام ہے، اعراف ہے، تو یہ جو ہے اگلی مرتبہ نام یاد کر لینا مشکل نہیں ہے نا؟ کر لیں گے نا صورتوں کا نام؟ خالی یاد نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو روزانہ ایک سورت کا نام بتائے۔ قرآن میں بیٹا 114 صورتیں ہیں، اور پہلی سورت کا نام یہ ہے، دوسری سورت کا نام یہ، پھر اس سے سنیں پہلی سورت کا نام، تو 114 دنوں میں بچے کو نام یاد ہو جائیں گے۔ اگر ہماری ماؤں اور بہنوں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو یاد ہوتی، اور محنت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ اسی لیے کہا گیا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم حاصل کرو اور قبر کی گود تک حاصل کرتے رہو۔ پہلے زمانے میں جو مائیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ یہی سب رٹایا کرتی تھی۔ آیت الکرسی قرآن بچہ بعد میں پڑھتا تھا، مگر آیت الکرسی بچپن ہی میں اسے یاد کرا دیتی تھی۔ جب کبھی ڈر لگے آیت الکرسی پڑھ لینا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سویا کرو، سب رٹا دیا جاتا تھا۔ آج بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی آیت الکرسی یاد نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کیا جو ہمارا پہلا مدرسہ تھا وہ مدرسہ ویران ہو گیا، اور جب ویران ہو گیا تو کیا ہوا؟ نقصان بہت ہوگا۔ یہ مدرسہ کیسا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے یہاں کے لوگوں کو، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب کا مذہب تبدیل کر دے، سب کو عیسائی بنا لے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی ترکیبیں کی، اور وہ ترکیبیں آج بھی دنیا میں جاری ہیں۔ تو لالچ، مدد کرنا، یہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی ہر چیز دھیرے دھیرے اختیار بھی کر لی، نہیں اختیار کی؟ کپڑے ان کے، تہذیب ان کی، طریقہ ان کا۔ ایک صاحب چائے پی رہے تھے بیٹھے ہوئے ٹرین میں، ایک انگریز بھی بیٹھا پی رہا تھا چائے۔ اس نے جو چائے منگائی انگریز نے، تو اس میں تھوڑا سا برف ڈالا، تو انہوں نے سوچا یہ بھی اچھا طریقہ ہے، تو انہوں نے برف ڈال لیا۔ یہ بڑے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، حکمراں طبقہ ہے یہ، ہر چیز میں نقل، وضاقتہ، لباس، ہر چیز میں انگریزوں کی نقل ہو گئی۔ پھر آخر میں دھیرے دھیرے کر کے کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا اب ان کو عیسائی بنایا جائے، مذہب بھی ان کا بدلا جائے، ہر چیز قبول کر لی انہوں نے، پھر کو عیسائی بنایا جائے۔ بڑی محنت کی انہوں نے، مگر عیسائی لوگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سب چیزیں آسانی سے قبول کر لیں، بالوں کی کٹنگ، جوتے، چپل، داڑھی، مونچھ، ہر چیز۔ مگر جب بات مذہب کی آئی تو مذہب نہیں قبول کیا لوگوں نے۔ تو انگریزوں نے ایک میٹنگ میں اس کے اوپر غور کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ ہر چیز قبول کر لی انہوں نے، لیکن مذہب کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ اور اب تک اتنی کوشش کے باوجود، اور اگر کسی نے قبول بھی کر لیا تو آخر وقت میں وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ کر لیتا، ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو جو سب سے بوڑھا پادری تھا اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہوں گے بھی نہیں، یہ مذہب قبول بھی نہیں کریں گے ہمارا۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کہا اس لیے کہ جس گود میں یہ پلتے ہیں وہ مائیں، ان کے اندر دین ہے، ان کے اندر دینی اقدار، دینی تہذیب، دینی
دعائیں سب ان کو یاد ہے۔ اور ماں جب بچے کو پالتی پرورش کرتی ہے، اسی زمانے میں وہ لوریاں بھی جب دیتی ہے بچے کو، تو وہ اسلامی ترانے، نعت کے اشعار، اس کے علاوہ بچپن میں جو کہانیاں بھی اگر سناتی ہے تو کیا سناتی ہے؟ اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات۔ تو اس لیے ان کی گھٹی میں دین پڑا ہوا ہے۔ جیسے حالی نے کہا عربوں کے بارے میں، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تو ان کی گھٹی میں دین پڑا ہوا ہے۔ جب تک وہ مدرسہ ان کا ویران نہیں ہوگا، جب تک یہ ہمارے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ اور چنانچہ ان کی کوششوں سے کیا ہوا؟ اب یہ بھی ویران ہو رہا ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ انہی ماؤں سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ دودھ کے ذریعے سے ان کا نور، ان کی عبادت کا نور، ان کے تقوی کا نور، نبی کی محبت، اللہ کی محبت دودھ کے ذریعے سے بچے کے سینے میں منتقل ہوتی تھی۔ تو باہر صورت ابھی وقت گیا تھوڑی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توجہ کرنا چاہیے، اور خود ہم لوگوں کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ پہلی جو درسگاہ ہے اور پہلا مدرسہ ہے اور پہلی تربیت گاہ ہے وہ ویران نہ ہونے پر۔ آج کل لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو لڑکی میں یہ بھی دیکھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، کتنی پڑھی لکھی، عصری دنیا کی تعلیم، دینی تعلیم تو چھوڑیے، دنیاوی تعلیم کتنی ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ہوم ورک کرانا ہوگا اسکول کا، اور ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہوگی، تو ماں جو ہے کم سے کم یہ دیکھ لے گی، اس کی فکر ہے، لیکن دین کی بھی فکر ہو، دعائیں بھی سکھا دے، ایسی بچی ہم لے کر کے آئیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی اس سورت کے پڑھنے پر اتنا ثواب، سننے پر اتنا ثواب، اور 114 صورتیں ہیں تو ان پر کتنا ثواب ہوگا، یہ ثواب خالی الفاظ کے پڑھنے اور سننے کا ہے۔ اور اگر اس کا معنی اور مطلب ہم سیکھیں گے تو جتنا ثواب ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، ہے نا؟ ارے گھٹے گا بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ اور جب سیکھیں گے تو سیکھنے کے بعد پھر عمل کی بھی توفیق ہوگی، جب تک سیکھیں گے نہیں عمل بھی نہیں ہوگا، جب سیکھیں گے تو عمل کی بھی توفیق ہوگی، جب عمل کریں گے تو ثواب اور بڑھے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہم نے ایک گائیڈ بک دی ہے تمہیں، ہماری پاس جو زندگی لے کے آنا یہ 60 سال 70 سال کی ہے، یہ اس کتاب کے مطابق ہو۔ اگر اس کتاب کے خلاف ہوئی تو ہمارے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کتاب کے مطابق ہوگی تو وہی قابل قبول ہے۔ اور اس کتاب کے مطابق کیسے ہوگی؟ کتاب سر پہ رکھ لینے تو ہو جائے گی، گھول گھول کے پینے سے ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو۔ یہ صورت مکی نہیں ہے، مکے میں غیر ایمان والے لوگ تھے، ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کا بیان ہوتا تھا۔ یہ مدنی ہے، ایمان لا چکے ہیں، اب ان کو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الناس نہیں، اے انسانوں۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کہنے میں، کہہ کے پکارنے میں بڑا مزہ ہے۔ ہم لوگ تو یوں ہی اپنے اڑا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب اللہ پکارتا ہے، یہ یہودیوں کو، عیسائی جو دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں
ان کتابوں کے ماننے والوں کو اللہ نے اس طرح نہیں پکارا، یا ایھا الذین آمنوا ایھا المسکین، اے غریب آدمی۔ قرآن میں کیا کہا؟ اس امت کے لوگوں کو اللہ نے کیسے مخاطب کیا؟ اے ایمان والو، یعنی جو ہمارا تم سے رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر کے اللہ پکار رہا ہے۔ اس رشتے کا حوالہ دے کے پکارنے میں کیا ہے؟ محبت کا جو اظہار ہے وہ نام لے کے پکارنے میں نہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے والد، پچھلے درس میں نے ان کا ذکر کیا تھا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اعظم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے وہاں میری جو والدہ تھیں وہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی پھوپھی تھی۔ تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کبھی کبھی میری والدہ سے اپنی پھوپھی کے پاس ملنے آتے تھے، اور ان کی بڑا نام تھا، ان کا بڑا شہرہ تھا، ان کا بڑا چرچا تھا ان کا، وہ شیخ الاسلام کہلاتے تھے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی۔ سعودی حکومت نے جو سب سے پہلے اردو ترجمہ چھاپا، سب سے پہلے شاہ فہد نے باقاعدہ، تاکہ مختلف زبانوں میں قرآن کے ترجمے چھپوائے، ان میں اردو کا جو ترجمہ سب سے پہلے انہوں نے چھاپا اور بہت تقسیم ہوا، اس کا نام ہے تفسیر عثمانی۔ تفسیر عثمانی وہ ترجمہ تو ہے شیخ الہند کا، یعنی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم، اسیر مالٹا، تحریک ریشمی رومال چلانے والے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ملا محمود، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ ان کا ہے۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، انہوں نے کیا کیا؟ حاشیے پر اس کا ترجمہ کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، مطلب بیان کیا ہے۔ زبردست تفسیر عثمانی، اگر آدمی قاعدے سے پڑھ لے، زیادہ وقت نہیں ہے تو اسی کو پڑھ لینا ہی آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تفسیر عثمانی انہی کی ہے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی۔ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور وہ آتے تھے مفتی شفیع صاحب کے گھر پہ اپنی پھوپھی سے ملنے، تو کہتے تھے کہ میں یہاں 2 وجہ سے آتا ہوں، میں 2 وجہ سے یہاں آتا ہوں۔ کون کون؟ کہنے ایک تو یہ میری پھوپھی ہیں، پھوپھی سے ملنے آتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی عالم کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی شیخ الاسلام کہتا ہے، کوئی مفکر اسلام کہتا ہے، کوئی داعی اسلام کہتا ہے، مجھے بیٹا کہنے والا یہاں پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ بیٹا، یہ میری پھوپھی ہیں، جب میں یہاں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بیٹے کیسے ہو تم؟ بیٹے ٹھیک ہو؟ اس لفظ بیٹا کہنے میں جو اپنائیت ہے اور جو محبت معلوم ہوتی ہے، میں اسی محبت اور اپنائیت کے لیے میں یہاں خاص طور سے آتا ہوں۔ یہ ہے مزہ کاہے میں؟ رشتے کا حوالہ دینے میں۔ اگر وہ کہتی بیٹے شبیر تو مزہ نہیں، بیٹے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ قرآن میں کیا ہے؟ یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے اسماعیل نہیں، میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا بنیا۔ لقمان کا جہاں ذکر ہے سورہ لقمان میں، لقمان علیہ السلام، لقمان جو بزرگ تھے یا ولی تھے یا جن کی نبوت میں اختلاف ہے، وہ ان کی نصیحتیں سورہ لقمان میں ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہی رشتے کا حوالہ۔ تو یا ایھا الذین آمنو میں بھی کیا ہے؟ بڑا پیار ہے، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اس رشتے کا حوالہ ہے، محبت اس میں جھلکتی ہے۔ دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
یہ بات جو ہم تم سے کہنے جا رہے ہیں، یہ بات جو ہم تم سے آگے کہنے جا رہے ہیں، یہ بات تو تم پہلے ہی مان چکے ہو، یہ بات تم پہلے ہی قبول کر چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لانے کا مطلب، اے اللہ تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر، تیرے ہر حکم کی پابندی کریں گے، آپ جس چیز کا حکم دیں گے وہ کریں گے، جس چیز سے منع کر دیں گے ہم اس سے رک جائیں گے۔ تم یہ وعدہ کر چکے ہو ہم سے۔ ایمان لانے میں کیا ہوتا ہے؟ وعدہ نہیں معلوم؟ جیسے نکاح میں جب قاضی کہتا ہے نوشے میاں سے تم نے قبول کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، اب بیوی کہہ رہی ہے راشن لے کے آئیے، راشن لا دیا۔ اس کے انہوں کا کپڑے بنائیے، زیور کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ سب قبول نہیں کیا، ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ قبول کیا۔ کہ جو آپ نے کہا تھا قبول کیا، اس کا مطلب یہ سب قبول کیا آپ نے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، طے کر چکے ہو، تم ہم سے معاہدہ کر چکے ہو۔ ایمان لانے کا مطلب، اے مالک تیرے ہر حکم پر ہم چلیں گے، جس چیز سے منع کر دیں گے ہم اس سے رک جائیں گے۔ اللہ کا ایمان لا چکے ہو، اب سنو میرا حکم۔ کیا حکم ہے؟ اوفوا بالعقود، پورا کرو عہدوں کو۔ عقود عقد سے بنا ہے، عقدہ، عقد، عقدہ کہتے ہیں گرہ، گرہ جو لگائی جاتی ہے، اور جب گرہ لگا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی آسانی سے کھل جاتی ہے، مشکل سے کھلتی، اتنی مضبوط ہو جاتی، پکی۔ تو عقد کا مطلب یہ ہے جو تم نے آپس میں معاہدے کر لیے ہیں، وہ معاہدے بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، لہذا ان معاہدوں کو توڑنا نہیں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، پکڑے رہنا، ان کو آخر تک نبھانا۔ اے ایمان والو، عقد کو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب جو ایمان والوں نے جو عہد کیے ہیں، وہ عہد کون کون سے کیے؟ ایک تو سب سے پہلا عہد کس سے کیا؟ اللہ سے کیا۔ کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ارے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا سب نے؟ ہاں؟ بلا، عربی کا بلا، اردو کا بلا نہیں۔ اردو میں بلا کیا؟ بلا مصیبت، کربلا، کرب اور بلا یعنی پریشانی و مصیبت۔ بلا، یہ عربی میں بلا کسے کہتے ہیں؟ بلا کے معنی کیوں نہیں، یعنی ایسا ہے۔ کیا کہا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں۔ یہ اللہ سوال کر رہا ہے، اور جب سوال کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے۔ اس لیے جب یہ آیت پڑھی جائے تو پڑھنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ نماز میں نہیں، نماز کے باہر جب تلاوت کرے تو کیا کہے؟ بلا۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ بھی ہیں، ہم اقرار کرتے۔ أَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، سورہ قیامہ۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ بھی سوال ہے۔ جب سوال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے تو کیا ہونا چاہیے؟ جب صورت ختم ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ بلا، ہاں اللہ کیوں نہیں، آپ قادر ہیں۔ تو اللہ نے سب سے، کوئی مستثنا نہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، جو پیدا ہو کے مر چکے، جو موجود ہیں، جو ابھی پائے نہیں کہ پیدا ہونے والے، ان سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا، کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار۔
تو تم ایمان لا چکے ہو، اقرار کر چکے ہو، اللہ سے عہد کر چکے ہو، بلا کہہ کر کے اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے اور آپ کی ہر بات جس سے منع کر دیں گے ہم اپنے آپ کو روک لیں گے، تو ایمان لا چکے۔ ایک اللہ سے عہد کیا۔ ایک آدمی عہد کرتا ہے بندوں سے، میاں بیوی کیا کرتے ہیں، آپس میں عہد کرتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم تمہارے حق ادا کریں گے اور تم ہمارے حق ادا کرنا۔ جب کاروبار ہوتا ہے، پارٹنرشپ کی جاتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، محنت ہماری اتنا پیسہ ہوگا اور اس کو جو منافع ملے گا اس کا آدھا ہم تمہیں دیں گے یا چوتھائی دیں گے، معاہدہ ہے۔ ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں، ہم تمہارے وہاں سے یہ خریدیں گے اور تم ہمارے وہاں سے یہ خریدنا۔ ارے ہوتے نہیں ہوتے ہیں ملکوں کے معاہدے، شوہر بیوی کے معاہدے، کاروباری معاہدے، مسلمانوں سے معاہدے، غیر مسلموں سے معاہدے، جو بھی معاہدے ہیں اللہ ان سب کے بارے میں کر تم مسلمان ہو، دنیا کی عام قوموں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم نے معاہدہ کر لیا اور معاہدہ جائز ہے تو اس معاہدے پر قائم رہنا، اسلام کی بدنامی نہ کرنا۔ چنانچہ کیا پوری مسلمانوں نے حکومتیں قربان کر دی، کاہے کے لیے، معاہدے پر قائم رہنے کے لیے۔ 22 رجب کب ہے؟ کل ہے۔ تو 22 رجب میں کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اور امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی، یعنی صحابی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، بیوی کے بھائی۔ اور نبی کی بیویاں امت کی ماں، اور ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں، امت کے ماموں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت دعائیں دی ہیں، یعنی چہیتے بھی ہیں، منظور نظر بھی ہیں۔ اسلام تو انہوں نے قبول کیا کب؟ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، مگر کسی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی طرف سے لڑنے کبھی نہیں آئے۔ باپ دشمن کی فوج کے سردار ہیں، مگر یہ بیٹا ان کا کبھی لڑنے نہیں آیا، اسلام کا اظہار نہیں ان کا، غرضے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، امت میں جو اختلاف ہوا، انتشار ہوا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں، فتوحات کا سلسلہ رک گیا، آپس میں مسلمان لڑائی ہوتی رہی، مسلمان جو جمع ہوئے، متحد و متفق ہوئے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور 20 سال تک گورنر رہے، اور 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور ایسی حکومت تھی اللہ اللہ، یعنی بہت بڑے 67 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم جس کے زمانے میں لہرایا، وہ کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم کا کتنا بتایا جاتا؟ 22 لاکھ مربع میل ہے نا، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے 47 لاکھ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 67 لاکھ، کوئی اختلاف نہیں، اور ہر طرف امن و امان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ رومیوں سے ان کی لڑائی چل رہی، عیسائیوں سے، اور لڑائی کے دوران معاہدہ ہو گیا، کہ بات معاہدے پہ یاد آ گئی، اتفاق سے معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی۔ معاہدہ
ایک مدت کے لیے تھا، مدت پوری ہونے والی ہے، یعنی اگر 29 تاریخ کو معاہدہ ختم ہوگا تو 28 تاریخ ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا جو لشکر تھا اسلامی، اس کو بارڈر کے اوپر لگا دیا۔ لڑائی نہیں شروع کی ابھی دشمن سے، معاہدے کی پاسداری، اور معاہدہ کب تک ہے؟ 29 تک ہے۔ 29 سے پہلے نہیں ہم لڑیں گے، معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں۔ لیکن جو فوجیں ہیں وہ کہاں پہ لگا دی؟ بارڈر پہ لگا دی، اپنی حد میں لگائی، سرحد پہ۔ اس کے بعد اشارہ ہے، ارادہ ہے کہ 29 تاریخ کو مدت ختم ہو جائے گی۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، اتنے دن کے لیے تو جنگ بندی ہوئی تھی، پھر مقابلہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 29 تاریخ کو انہوں نے حکم دے دیا اور مقابلہ ہوا، اور مسلمان فتح کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے، کافی علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، کافی علاقوں میں۔ اتنی دیر میں دیکھا ایک آدمی ہے اور دور سے آ رہا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اور وہ کہہ رہا وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، مسلمانوں وفا کرو، عہد پورا کرو، عہد کو نہ توڑو، عہد پورا کرو، عہد کو نہ توڑو۔ عہد توڑا نہیں گیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا دیکھو بھائی کون ہے، کون ہے، رک جاؤ۔ تو وہ صحابی تھے حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ، تشریف لائے۔ کیا بات ہے بتائیے؟ کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جب کسی قوم سے معاہدہ ہو، مسلمان سے یا غیر مسلم سے کسی سے بھی معاہدہ ہو، تو معاہدے کی جو پوری مدت ہے، اس مدت کے زمانے میں نہ کوئی گرہ باندھی جائے، نہ کوئی گرہ کھولی جائے، کوئی نقل و حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے 28 تاریخ میں سرحد کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، اپنی سرحد پہ جمع کیا۔ وہ کہہ سکتے تھے معاہدے کی مدت تو ہم نے پوری کی، اس سے پہلے حملہ نہیں کیا، یہ تھا ان کے پاس جواز۔ مگر جیسے ہی انہوں نے حدیث سنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام لشکریوں سے کہا جتنا علاقہ فتح کیا ہے چھوڑ دو اور واپس چلو۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فتح کیا ہوا علاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد کہ پورا کا پورا، جبکہ وہاں چانسز تھے، امکان بھی تھے، اس کے جواب بھی دیا جا سکتا تھا، مگر حدیث کے احترام میں انہوں نے کیا کیا؟ پورا فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا۔ جو آدمی ایسا ہو وہ کتنا متقی ہوگا اور کتنا دیندار ہوگا، اس کے زمانے میں کیسا امن ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اس لیے قرآن کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کی پابندی کرو، عہد کی پابندی کرو۔ کیا ہوا؟ ملا عمر نے کیا کیا تھا؟ معاہدے کی وجہ سے تو پوری حکومت ختم ہو گئی۔ معاہدہ کیا ہے ہم نے، ہم حفاظت کریں گے۔ ترکوں نے جس سے معاہدہ کیا، اب چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، چاہے جتنی تکلیفیں آئیں، ہم زبان دے چکے ہیں، ہم اپنے مہمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے اسلامی شان، وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ آج معاہدے روز ہوتے ہیں اور روز توڑے جاتے ہیں۔ آج یہ حکومت پاور میں ہے، اس سے معاہدہ، کل یہ کمزور ہو گئی، اس سے پاور میں دوسرا ہو گیا، ان کو چھوڑ کے ان سے معاہدہ۔ یہ کھیل ہے۔ اللہ فرماتا تم دنیا کے دھارے میں بہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، ادھر کو چلو، تم ہوا ہو جدھر کی، تم ایمان والے ہو، تم ایمان لا چکے ہو۔ تم اپنے عہدوں کی پابندی کرنا، چاہے وہ مسلمانوں سے ہوں، اپنے بھائیوں سے ہوں، کاروباری معاہدے ہوں، نکاح کے معاہدے ہوں، اللہ سے معاہدہ ہو۔ ایک معاہدہ آدمی خود اپنی ذات سے کرتا ہے، کیا یہ میرا کام ہو گیا تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اتنا روپیہ صدقہ کریں گے، ہے نا؟ یہ بھی معاہدہ ہے۔ جو بھی معاہدہ ہے وہ اگر جائز ہے تو کیا کرو؟ اس کو
پورا کرو۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ عظیم الشان حکم ہے، اور یہ اسلام اسی سے معلوم معاہدے کی پابندی کرنا فساد نہیں ہے۔ فساد جب بھی پیدا ہوا دنیا میں، نقض امن جب بھی پیدا ہوا تو کاہے سے پیدا ہوا؟ غداری کرنے سے پیدا ہوا۔ اور کیا کہا پتہ ہے؟ دنیا میں 2-4 سکے تمہیں حاصل ہو جائیں گے، مگر اس کی سزا بڑی خطرناک ہوگی۔ کاہے کی؟ معاہدہ توڑنے کی۔ کیا سزا ہوگی؟ اولین و آخرین کے مجمع میں میدان محشر میں ایسا آدمی دور سے پہچانا جائے گا، اس نے کوئی معاہدہ کیا تھا اور وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ کیسے پہچانیں گے؟ کہ اس کی پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوگا، جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا بڑا علم پیٹھ کے اوپر، ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ غدار ہے، غدار۔ دور سے پہچانے جائیں گے لوگ سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ دینا، زکوٰۃ دے دینا یہی دینداری ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے صرف، بلکہ پوری شریعت پر عمل کرنا، معاہدوں کی پاسداری کرنا، ان کی پابندی کرنا، ان پر قائم رہنا، بشرطے کہ وہ جائز چیز کا معاہدہ ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، ان کی تاریخ وفات ہے 22 رجب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان کو حاصل تھیں، اور اخیر وقت میں انہوں نے ایک پوٹلی منگائی اور کہا میں نے بہت حفاظت سے رکھی، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے تراشے ہوئے ناخن ہیں اور آپ کے مبارک بال ہیں اس میں۔ جب مجھے نہلا لینا اور کفن پہنا دینا تو یہ جو ناخن ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ میری آنکھوں میں بھر دینا، اور یہ آپ کے جو مبارک بال ہیں یہ میرے منہ میں رکھ دینا اور مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہے۔ ان کی وفات کی تاریخ میں جو دشمن ہیں اسلام کے اور دین کے، چونکہ اتحاد ان کے ذریعے سے امت پہ پیدا ہوا، امت کو عام الجماعت کہا گیا، دین کا سلسلہ آگے بڑھا، تو جو دین کے دشمن تھے وہ ان کے دشمن تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مرنے پر خوشی منائی۔ اب خوشی تو منائیں گے ہم، مگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہوں گے؟ تو ان کو دھوکہ دے دو۔ یہ رجب کی ٹکیا، یہ ٹکیوں والا مہینہ، یہ کونڈے والا مہینہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، اسی تاریخ میں وفات ہوئی ہے، اور یہ مٹھائی کھائی جا رہی ہے اور باقاعدہ بلایا جا رہا ہے۔ نظر ہے آ جانا۔ کس کی نظر ہے؟ کہا امام جعفر صادق۔ نہ وہ پیدا ہوئے اور نہ ان کا انتقال ہوا اس تاریخ میں۔ اس میں تو وفات ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، رشتہ دار، عظیم المرتبہ صحابی، ان کی وفات کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ تو کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بلا رہے ہیں، اور ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ چلے گئے ان کا کھانے کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا کہا یا میرے رشتہ داروں کو برا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، عرش پر اللہ کا جلوہ ہوگا، شفیع محشر کا سامنا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی اپنے غلاموں سے پوچھ لیجئے یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ میرے مرنے کے دن خوش کیوں ہوتے تھے؟ کسی کی وفات پر خوشی منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، شریف انسانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کافروں نے خوشی منائی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ تو خوشی منا رہے، دسترخوان سج رہا ہے، مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت، انسانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اب تک جو ہوا اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت، اور جاننے کے بعد بھی جو یہ کرے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا، ایمان پر مرنا نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کا مطلب یہ کیا ہے؟ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جس کو نبی کی بد دعا لگ گئی وہ برباد ہو گیا، اور جس کو دعا لگ گئی وہ آباد ہو گئے۔ اس لیے خود بھی اس بری رسم سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو اس سے واقف کرائیں، اور اگر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے
تو آپ ایسی دعوتوں میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔